بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو۔ یہ تمام جو آپ نے کلپ سنے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلی بات چیت کی طرف یہ پورا معاملہ چلا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر کو نامزد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، مگر جو ایک سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم یہ کہتی ہیں، جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو حکومت کی راہ تکتے ہوئے ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا شکوہ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بات صرف نون لیگ یا حکومت یا پی ٹی آئی تک نہیں ہے، یہ بات اتنی بڑھ چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان کے اندر کھڑی نظر آتی ہے۔ اس وقت نون لیگ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لڑائی ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب ڈرائنگ روم سے نکل کر سڑک پر آ گئی ہے، اور بظاہر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چند روز پہلے ان کے سٹیٹمنٹس کافی زیادہ سخت تھے، اس کے بعد گورنر پنجاب کا سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ ناراض ہیں موجودہ حکومت سے، نون لیگ سے خاص طور پہ۔ اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پارٹی نے روکے رکھا ہے مجھے، ورنہ تو جتنا بھی کچا چٹھا ہے وہ سارا کھول کے رکھ دوں گا، کہ کس طرح سے ان کی ہمت ہوئی کہ بھٹو صاحب کے اوپر آ کر اپنے دیوالیہ پن کا الزام دھر دیا ہے۔ مستقبل قریب میں مجبوری کے تحت یہ قائم ہونے والا رشتہ کیا باقی رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے عامر صاحب کے تجزیے میں سی ڈی اے ایک ادارہ ہے یا پھر مافیا۔ یہی لفظ ہوں گے میرے، یہی سوال ہوگا اور عامر صاحب کا تجزیہ ہوگا۔ عامر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کول ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں چیزیں، آج فائنلی خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات آپ لوگ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے، مذاکرات بھی ہوں ڈیمانڈز بھی۔ اب مذاکرات کرنے کس نے ہیں اور کس سے کرنے ہیں یہ طے نہیں کوئی کر سکا ابھی تک۔ یہ پتہ نہیں، آپ نے تو بتائیے، میں کول ڈاؤن مجھے چھیڑنے کے لیے کہہ رہی ہے کول ڈاؤن ہو رہی ہیں، چیزیں بالکل بھی کول ڈاؤن نہیں ہو رہی، اینڈ دے آر ہیڈڈ فار اے ویری بگ گیمبل جو ہے، اور 24 نومبر کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے ٹیکٹکس کے طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، فلانا نہیں آئیں گے، مگر کوئی مذاکرات بالکل بھی نہیں ہو رہے، اور مجھے دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں نظر آتا کہ اگر وہ دکھا سکیں کہ علیمہ بی بی نے کہا کیا ہے، میں اس کی پھر ٹرانسلیشن کرتا ہوں پروڈیوسر، دکھائیں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی شرائط ذرا سنوا دیں کیا ہیں۔ صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اب تک، رول آف لا جس کا مطلب ہماری جوڈیشری، دوسرا جو ہمارا لوگوں کا، ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے، اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ یہ سنوا دیا ہم نے عامر صاحب جی، یہ وہ جو کہا جاتا ہے ذرا مذاق کے نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا، چوہدری صاحب پھر نہ ہی سمجھیے، تو یہ نہ ہی سمجھیں کہ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ حکومت اس وقت پوزیشن میں ہو ماننے کی، اور انہوں نے بھی وہی 3 دہرائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، لا جو ہے نا، رول آف لا، وہ انہوں نے بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے سے مراد ہے کہ عدالتی نظام جو کیپچر کیا گیا اس کو ریلیز کیا جائے، جو کہ ابھی بالکل بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ کوئی 2-4 دن میں تو ویسے ہی نہیں ہونے لگا۔ اس کے بعد دوسری کہ جی مینڈیٹ ہمارا واپس کریں، یعنی کہ تمام پارلیمان کو ڈیزالو کر دیا جائے، اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، یا گورنمنٹ صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی گھر چلی جائے، تو یہ بھی نہیں مانا جا سکتا، نہ ہی ہونے جا رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ ناجائز جو گرفتاریاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ناجائز گرفتاری میں انہوں نے نام نہیں لیا، عمران خان بھی شامل ہیں، کہ عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاکرات، انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں وہ 24 نومبر کو اپنا اس کو وہ جلوس نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہ زیادہ ایک خطرناک بات ہے کہ اس کی حیت نہیں پتہ یہ کیا ہے،
ایک لحاظ سے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ وہ کہ جی پتہ نہیں ہے جی یہ کیا ہے، کنفیوزڈ ہیں، مگر یہ زیادہ کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہ میں واڈا صاحب کو سن رہا تھا کہ جی 50 لاکھ بھی لوگ آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. 50 لاکھ تو چھوڑیں، 50,000 بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یہ جو بہت بڑا جلسہ کہا جاتا ہے کہ جی لاکھوں ملینز کا جو جلسہ کہا جاتا ہے، وہ 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. 40-50 ہزار سے مینار پاکستان بھر جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بڑی خلقت ہوتی ہے. وہ 40-50 چھوڑیں، 20-30 ہزار اسلام آباد میں اگر لوگ آ جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ 20-30 ہزار یہ یاد رہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی جس کی کہ 40 لاکھ ان دو شہروں کی آبادی ہے، یہ اس کی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، یہ ان کا ووٹ بینک ہے. یہ 40 لاکھ میں سے اگر 40 ہزار لوکل بھی آ جائے، باہر کو چھوڑیں، تو بہت زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ کہنا، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، اور پھر تیاریاں بھی کرنا. لاہور سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 بندے گرفتار ہو رہے ہیں، کنٹینرز لگ رہے ہیں، رینجرز بلائی جا رہی ہے. تو بالکل یہ کیا جاتا ہے. لفاظی کو چھوڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے بہت بڑا جوا ہے اور گیمبل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ بار بار یہ چانس لینا کہ لوگوں کو آپ مجبور کریں سڑکوں پہ آئیں اور بات چیت کے ذریعے حل نہ کریں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو وہ ایک رسک ہوتا ہے. ایک رسک عمران خان بھی تو لے رہے ہیں نا، عامر صاحب بار بار بلاتے ہیں ورکر کو. میری عرض سن لیں، وہ گورنمنٹ کا اس لیے بڑا رسک ہے کہ وہ ان کا ایک لمحہ آتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہ چنگاری جو ہے پھٹ جاتی ہے، آتش فشاں بچ جاتی ہے. یہ ہمارے سامنے 77 کے اندر میں موجود تھا مسلم مسجد کے وقت جب وہ ہوا. یہ ایسی بہت یہ چند ہزار لوگ ہی تھے، زیادہ نہیں تھے. وہیں پہ فائرنگ ہو گئی، 10-11 لوگ مر گئے اور دیٹ واز اٹ، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ کئی دفعہ یہ چانس لینا، اور یہ چانس لیا جاتا ہے، ایکسیسو یوز آف فورس کی جاتی رہی ہے اسلام آباد میں. شکر ہے ایسا نہیں ہے. مجھے بڑی امید ہے، میری بڑی آرزو ہے کہ کوئی کسی قسم کا تشدد، وائلنس نہ ہو. مگر یہ چانس لینا اگر کہنا جو عمران خان کا آپ کہہ رہی ہیں نا، پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں they have nothing to lose. وہ کہتے ہیں ہمیں آگے ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ان کا لیڈر سمیت ان کی تمام ٹاپ ٹیئر جو ہیں وہ یا جیلوں کے اندر ہے، یا دوڑے میں ہیں، یا بھگا دیے ہیں، مار کٹائی کر دی ہوئی ہے. تو ان کے لیے تو اپنے ورکر کو یہ امید دلائے رکھنا اور یہ آس دلائے رکھنا ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے. ان کے پاس وہ جو ہے نا they have nothing to lose. ان کا کیا جاتا ہے اس سے؟ وہ پہلے ہی دیوار سے لگے ہیں. وہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہو. گیمبل یہ گورنمنٹ کے لیے ہے، اور وہ لوکل نہیں ہے صرف. اس وقت آپ دیکھیں حالات بھی بدل گئے ہیں. یہ پہلے 2-2.5 سال کے مقابلے میں فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے کہ ایک تو امریکہ میں ٹرمپ صاحب آ چکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی تبدیلی ہو گئی. وہاں 2 دفعہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی ایک اوور ویلمنگ تعداد میں کانگریس مین کے لیٹرز جا چکے ہوئے ہیں. تو یہ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں چاہے، اور ٹرمپ سے ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آ رہا، مگر وہاں سے وہ ایسا کچھ زیادہ خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی کے لیے بھی یہاں برا ہے، ہمارے ساکھ کے لیے بڑا برا ہے، آئی ایم ایف کے لیے بڑا برا ہے. ہمارے وہ ایلائز جنہوں نے ہمیں رول اوور دینا ہے، جب وہ دیں گے کہ یار یہاں پہ حالات خراب ہو جائیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے. امریکہ کو بھی نوٹس لینا پڑ جاتا ہے. یو کے بھی جو ہے فارن سیکرٹری صاحب نے اپنے ایم پیز کو یہ خط لکھا ہے کہ ہم آپ کو یقین دہانی کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. وہ بھی دلاسے دیتے پھر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے تو اس وقت دنیا پوری جو ہے نا پریشان اس لیے ہے کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے. کہ جب سے یہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس کے جو میزائل ہیں یوکرین میں کہ وہ اس کو داغیں، اور وہ داغ رہے ہیں روس میں. آج جو اب پریزیڈنٹ پیوٹن نے انہوں نے اپنی نیوکلیئر پالیسی تبدیل کی ہے، اور یہ دھمکی دی ہے کہ کسی نان نیوکلیئر ملک کی طرف سے جو کہ یوکرین ہے اور ہمارے اوپر کسی نیوکلیئر کنٹری کی سپورٹ سے، یعنی امریکہ کے میزائل ہیں وہ آتے ہیں تو ہم اسے نیوکلیئر حملہ ہی سمجھیں گے. ہم اس کے بعد ہم وہ پورے بلاک کو وہ کریں گے. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے اس کے مقابلے میں نیوکلیئر بم بھی بھیج سکتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یوکرین میں پھینکیں گے یہ. مگر اس وقت دنیا ڈری ہوئی ہے. اس وقت دنیا، ہم صرف اندرونی معاملات دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو اندرونی مسائل حل نہیں کریں گے تو باہر دنیا میں بڑے خطرات ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी हाँ जी, चंद साहब बहुत मेहरबानी हमें टाइम देने की। आपको इसलिए भी हम ख़ास तौर पे बुलाते हैं कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे, मगर आप एक हमेशा एक इंडिपेंडेंट अपनी आवाज़ उठाते हैं और हर दौर में उठाई आपने। तो मैं आपके ज्वाइन करने से पहले इब्तदाइये में ये जिक्र कर रहा था कि इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं और ख़ित्ते में हालात हैं, मिडल ईस्ट में हालात हैं, यूक्रेन में हालात हैं, तो बड़े खदशात हैं। तो हम ये अपने अंदरूनी मसाइल में इतने फंसे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने दें, जो आता है वो कोई धमकियाँ दे रहा है, कोई अजीब कन्फ्यूजन है। तो ये मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि 24 नवंबर अब होने जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए अमर भाई, ये हालात तो यकीनन बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर की जो सिचुएशन है और फिर जो दहशतगर्दी की एक वबा चल पड़ी और जिस तरह हमारे फोर्सेस के जवान और हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो हालात तो बहुत ख़राब हैं। लेकिन इन हालात की ख़राबी में हमारी पॉलिटिकल क्लास की एक ज़िम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी शायद हम सही ऐसा तरीके से नहीं निभा रहे। और अगर ये ना देखा जाए कि मैं समझता हूँ कि आप अफगान वार से शुरू कर लें और आज तक हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ रही हैं उससे हमें नुकसान नहीं हुआ है। हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, हमने लाखों लोग हमारे शहीद हुए, IDPs, हमारे एसेट तबाह हुए, हमारा जिस तरह नुकसान माली तौर पे, जानी तौर पे, हर लिहाज से हुआ। तो अल्टीमेटली हमने हासिल क्या किया? तो मेरे ख्याल में अब भी इसके ऊपर एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज ये दरना वरना, ये पकड़ दकड़, ये जो इस दूसरे एजेंडेज हैं, इसको एजेंडा को सारों को मौखर करके मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जो है इसके ऊपर नंबर 1 एजेंडा ये होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला ही हमारा इस वक्त दहशतगर्दी है। इस वक्त तो चंद साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि दहशतगर्दी में बैरूनी खतरात की बात कर रहा था, पर हम लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त जो है KP में फॉर एग्जाम्पल ये जो कल परसों बन्नू का हमारे खबर ही नहीं है, 7 जो है पुलिस वाले थाने से अगवा करके ले गए हैं, फिर तवातुर के साथ हमले होते रहते हैं। बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, कराची के अंदर चीनियों के ऊपर कुछ हफ्ते पहले हमला हुआ, तो ये वो हैं। पर यहाँ एक डेडलॉक नज़र आता है चंद साहब के अभी वो 24 को करने जा रहे हैं। वाडा साहब की मैं गुफ्तगू, अब वो पता नहीं किसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरीके से एक तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना के पाँव में पड़े हुए हैं और 50 लाख भी बंदे लेके आ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोई मसले का हल बताने की बजाय जो है ये एग ऑन करना कि जी आप कर लें जो करना है। देखिए, इससे पहले जब ज़रबे अज़ब शुरू हुई, जब पीओ पार्टी के दौर में 2008 से 13 जब ऑपरेशन शुरू हुआ सवात का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज 1 पेज पे थी। कौमी असम्बली में DGI और आर्मी चीफ ने आकर ब्रीफिंग दी थी, आपको याद है, सलाला चेक पोस्ट के बाद भी और उससे पहले भी बहुत सारे मामलात में। तो फिर पूरी कौम खड़ी हो गई अपनी फोर्सेस के पीछे। तो अब भी ज़रूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी कौम को एक पेज पे होना पड़ेगा। इस वक्त जो हमारी सियासत की भेंट हमने इदारों को चढ़ा दिया है और जो हमारा डायलॉग है, नेशनल डायलॉग की बजाय हम एक अफरा तफरी की तरफ हम डायलॉग को लेके जा रहे हैं और ये पैनिक हमने एक सोसाइटी में क्रिएट कर लिया खुद ही। मैं समझता हूँ जो हमारी इंटरनल एक पैनिक है, पॉलिटिकल पैनिक कह लें या इसको गवर्नेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसको हमें सेकंड टियर पे करना पड़ेगा और हमें दहशतगर्दी नंबर 1 एजेंडे पे लाना पड़ेगी। और दहशतगर्दी आप पूरी कौम को एतमाद में लेना पड़ेगा और फिर कौम का तावन भी चाहिए होगा। जो बलूचिस्तान, KP के फाटा और इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब में भी हालात अच्छे नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बड़े अजीबो गरीब कच्चे के डाकू देख ले आप, रोज मियाँ वाली में कभी पुलिस पे हमला हो जाता है, कभी बखर में। तो ये हम किसी हवाले से भी पूरा मुल्क महफूज नहीं है और सच्ची बात है, लगता है ऐसे है कि हम इस जंग को कोई सीरियस नहीं ले रहे और हमारा नंबर 1 एजेंडा ये नहीं है। हमारे जवान शहीद होते हैं, जो ही रोजाना हम शहादतों की खबर पढ़ते हैं तो शर्मिंदगी होती है और शायद मैं तो समझता हूँ कि हम उसके जिम्मेदार हैं उन शहादतों के, क्योंकि हमने एजेंडा नंबर 1 ये दहशतगर्दी नहीं रखा। और कोई कहता है कि आप तालिबान को ले आए, कोई गुड तालिबान, बैड तालिबान की डेफिनेशन से कहीं खुश नहीं होते लोग।
تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے اگر کوئی ہماری غلط پالیسی تھی تو ہمیں قوم سے یا اپنے آپ سے یا اپنے اداروں سے معافی مانگنی چاہیے بیٹھ کے کہ ہماری فلاں پالیسی ٹھیک نہیں تھی، ہمارے کمزوریاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، آئندہ ہم ایک پیج پہ کم از کم قوم ہو. اور پاکستانی قوم جو ہے ایسے معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ 1 منٹ میں ایک پیج پہ آ جائے. جی چند صاحب آپ جیسے اب لوگ جو ہے نا جو یہ لارجر پکچر پیش کرنے والے بڑے محدود رہ گئے ہیں، کم ہی رہ گئے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کی 3 ڈیمانڈز آئی ہیں کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم ہر صورت میں اس دفعہ انہوں نے کہا جی اس کا انڈیفینٹ اس تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ایک وہ کہتے ہیں جی مینڈیٹ ہمارا واپس ہونا چاہیے، ایک وہ کہتے ہیں جی جو ہے قانون کی حکمرانی، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ناجائز مقدمات ہیں وہ واپس ہونے چاہیے. آپ کو یہ جائز لگتی ہیں یا ناجائز ہیں؟ دیکھیں جی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا جی، مقدمات واپس ہونے چاہیے یا قانون کی حکمرانی کہنے کی حد تک تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن جب میرا یہ مطالبہ ہو کہ میں خود کسی قانون کی گرفت میں نہ ہوں اور عامر متین صاحب بھی صرف گرفت میں آئیں یا کوئی دوسری پولیٹیکل جماعتیں ہی آئیں تو یہ غلط ہے. لیکن عامر بھائی ہمارا ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اکنامکلی یا سیکورٹی وائز یا سیاسی طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیشنل لیڈرشپ جتنی بھی ہماری ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کریں اور بیٹھ کے یہ ایپیکس کمیٹی کا پلیٹ فارم لے لیں یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا لے لیں یا پارلیمان کو لے لیں، اور یہ ایک دن بھی ضائع کرنے والی بات نہیں ہے اور اس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم نے معاملات آپس میں ٹھیک نہ کیے تو یقین کریں ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. وہ صرف یہی میسج جائے گا کہ ہر کوئی اپنے اقتدار اور پاور کی جنگ لڑتا رہا، اپنی سروس، اپنی نوکری، اپنی سیاست، اپنا کاروبار ہی بچاتا رہا. تو پھر ہم ان شہیدوں کو یا اس اپنی قوم کے آنے والے مہواروں کو چند صاحب انہوں نے قانون کی حکمرانی کو جو اسپیسیفائی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ غلط ہے، اس کو واپس لیا جائے. یہ ان کی اس کے مراد ہے. اس سے آپ کے خیال میں 26ویں ترمیم آپ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، آپ کی پارٹی نے بہرحال اس کو کی ہے. اب ہم سنتے ہیں بلاول صاحب سے کہ جو اس کی اسپرٹ تھی وہ نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی عامر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کا ایجنڈا کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے اور پارلیمان کے اندر امینڈمنٹس ہوں یا ریفارمز ہوں یہ چلتی رہنی چاہیے، لیکن اس کو بھی ان کو ایک ڈائلاگ کرنا پڑے گا. دیکھیں بلاول صاحب بارز میں گئے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر جگہ پہ گئے، پوری سوسائٹی کو ڈائلاگ کیا، میڈیا ٹاک شوز کیے، میڈیا کے لوگوں سے ملے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو ساری ترمیمی ایجنڈا مسودہ تیار کرتے رہے. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ایک کنسنسس ہو گیا، اس کے بعد بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم جیل میں جا کے پوچھیں گے، لیکن وہاں تو ایک پوائنٹ کے پہ ان کا اتفاق ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہی ان کی نان پولیٹیکل اپروچ ہے کہ وہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہے یا ان کی سوچ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے اتفاق بھی کرتے ہیں، سسٹم کے اندر رہنا بھی چاہتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف ان کو ون مین شو ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے وہ ہوگا. ویسے چند صاحب یہ بلاول صاحب اب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. بلاول صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ 2-3 بیان ان کے اوپر نیچے آئے ہیں کہ جی جو ہمیں 26ویں ترمیم کے جو وعدے کیے گئے تھے یا جو اس کا سمجھایا گیا تھا مطلب وہ نتیجہ نہیں اس کا نکلا، اور وہ خود جو یہ اب صورتحال ہے اس وقت جو ہے کہ سپریم کورٹ میں فلوج ہو کے رہ گئی، یہ ایک مذاق بن گیا ہے. وہ ادھر کے کیس ادھر بھیج دیتے ہیں، وہ واپس بھیج دیتے ہیں کہ ہماری طرف آئینی عدالت کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں، یہ روز کا ایک مذاق بن گیا ہے. تو وہ آپ کے خیال میں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرٹی والی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، یہ اب تو خود بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، جو 26ویں ترمیم کے اوپر بلاول صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو کہا گیا تھا کہ کون سی جماعت کی پارٹی کی نمائندگی کیا ہوگی یا نون کی کیا ہوگی، اس سے حکومت نے وائلیشن کی. دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ڈیٹیل سچی بات ہے پارٹی میں ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئی کہ وہ جو ترمیم کے بعد جو ایکٹ آف پارلیمان جو پاس ہوئے اس میں کچھ مسودے پارلیمان کے اندر صحیح پراپر طریقے سے یا کمیٹی سسٹم کمیٹی کے اندر جانے چاہیے تھے، ڈیبیٹ ہوتی، ڈسکشن ہوتی.
جو جلد بازی میں قانون سازی کی گئی اس پہ بھی یقیناً پارٹی کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا، اور جو بھی ہونا چاہیے تھا اس کی پراپر ایک تیاری ہوتی، پراپر ایک پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوتی، کمیٹیز کے اندر ڈیبیٹس ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اقرار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم نے 26ویں آئینی ترویج سوچ اور تھی، اور وہ اب خود یہ کہنا کمیٹی میں نہیں لے کے گئے اور بحث نہیں ہوئی، اس وقت جب پاس کروائی تھی اس وقت جو خوشی اور جو سیلیبریشن جو جتنی بلاول صاحب کی دیدنی تھی دیکھنے والی تھی کہ وہ مبارکباد ہی دیے جا رہے تھے اور لیے جا رہے تھے، اور وہ عید کا ان کو لگ رہا تھا سماں ہے، وہ خود بڑی جلدی میں تھے اس وقت پاس کروانے میں، کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو بات کر لیں، تو یہ بعد میں غلط کیا۔ اب یہ ہمیں یہ احساس کرنے سے کیا یہ سارا یہ جو ہو گیا اس سے پانی پھر گیا اس پہ؟ دیکھیں عامر بھائی، آپ کی تو آواز مجھے ٹھیک نہیں آئی، لیکن جو مولانا صاحب کی تعریفیں ہوئی یا پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا ہوا۔ بلاول صاحب کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن کورٹس تھی اس کے اوپر ایک اپنا ایک مینیفیسٹو کا ایک حصہ ہے، ہمارا ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہ 100% ہماری وہ اچیومنٹ نہ ہوئی ہو، اور جو ہماری خواہش تھی، جو پارٹی کی خواہش تھی، اس کے مطابق ہمیں وہ ثمرات بھی نہ مل رہے ہوں، یہ شاید آندہ چل کے بھی نہ ملیں، یہ شاید مل بھی جائیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں جس میں ابھی ابہام بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں جب سی سی کی میٹنگ ہوگی، پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن ہوگی، پھر ہی میں آپ کو اس کا کوئی مناسب جواب دے پاؤں گا۔ چاند صاحب واپس آتے ہیں، یہ جو اس وقت ڈیڈ لاک چل رہا ہے اور یہ 24 نومبر کا معاملہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ جب سوچتے ہیں کہ سب کو کٹھے بیٹھ کے کرنا ہوگا، اور یہاں صورتحال جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایک پارٹی تو ان کا سربراہ 2 سال سے جیل میں ہے، ان کی مین لیڈرشپ بھی جیل میں ہے یا دوڑے میں ہیں، بھاگے میں ہیں، ایک دیوار کے ساتھ بالکل لگا کے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہے کہ ان کو کچھ بات کرنے کے لیے راغب کیا جائے، تو دیوار کے ساتھ لگا کے یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان تقریر ہی لگتی ہے نا کہ جی سب کو مل کے ایک ٹیبل کے اوپر ملک کے مسائل حل کر لینے چاہیے، یہ ڈائلاگ تو ڈائلاگ ہی رہ جاتا ہے۔ آپ تو کوئی حقیقت پسند بات کرتے ہیں، ذرا دیکھیں عامر بھائی، دیکھیں جہاں تک دھرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان بڑی زخمی حالت میں ہے، اور زخمی حالت میں پاکستان جو ہے وہ دھرنا کی سیاست برداشت نہیں کر پائے گا، نہ اکنامیکلی ہم برداشت کر پائیں گے، نہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کر پائیں گے۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں پہل کرے، اپنی ایک کمیٹی بنائے جو فوراً پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ بے شک پی ٹی آئی کہتی رہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ سیریسنس نظر آنی چاہیے کہ حکومت اس دھرنے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا دھرنے سے بچنے کے لیے یا عوام کو دھرنوں سے بچانے کے لیے، ورکروں کو بچانے کے لیے، ورکر اور ہماری فورسز آپس میں لڑائی نہ لڑیں۔ یہ ملک تو ہمارا ہے نا، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے بھائی ہیں، تو ان کو ہم آپس میں نہ لڑنے دیں، ہم اپنی دھیان، تو میرے خیال ہے حکومت کا حق بنتا ہے فوراً کوئی کمیٹی بنائے، اس میں بے شک اچھے وزیر داخلہ یا سینئر وزیر یا جتنے بھی ان کے ہیں، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شامل کر لیں، مولانا صاحب کو بھی شامل کر لیں، پیپل پارٹی کو بھی شامل کر لیں، تاکہ فوراً ایک سیریسنس تو نظر آئے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، آپ حکومت لیتے کیوں ہیں؟ حکومت تانے دینے کے لیے نہیں لی جاتی، یا حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے کاؤنٹر میجرز کرنے ہیں۔ حکومت نے تو انیشیٹو لینے ہوتے ہیں، پہل کرنی ہوتی ہے، لیڈ کرنا ہوتا ہے حکومت نے۔ تو یہ حکومت اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ناکام ہو رہی ہے، اور یہ لیٹ کر رہے ہیں، یہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا ملک کا نقصان ہوگا، اتنا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ جی چند صاحب، یہ اس وقت مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ حکومت یہ اگر جو اقدامات آپ کہہ رہے ہیں یہ اگر کرے تو یہ ان کو لگتا ہے یہ حکومت رہے گی ہی نہیں، ان کا سروائیول اسی میں، ان کا یہ خیال ہے، ان کا خیال ہے کہ حکومت اسی وجہ سے ہے کہ ایک انہوں نے 8 فروری کا فیصلہ جو تھا انہوں نے اپنی طرف سے پلٹا لیا اپنے حق میں، جو کہ ایک بہت زیادہ اوور ویلمنگلی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹریبیونلز نہیں چل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے فیصلے نہیں پنجاب میں خاص طور پہ آ رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے طبقے کا ہمارے جیسے بھی خیال ہے۔
تو حکومت اگر اس کو ریورس کرتی ہے یا ان کی کوئی ڈیمانڈ مانتی ہے تو حکومت نہیں رہتی. نہیں دیکھیں حکومتیں دھرنوں سے یا جتھوں سے اس طرح نہیں جاتی ہوتی. حکومتوں کا ہسٹری میں ایک کردار ہوتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے, اور اگر حکومت ان چیزوں پہ اسی لیے صرف بھاگے گی کہ ہم یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے یا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات مان لیے تو حکومت نہیں رہے گی, یہ غلط بات ہے, یہ سوچ بھی غلط ہے. اور اگر آپ اگر ملک کے بہتر حالات کے لیے آپ نہیں سوچتے, آپ پہل نہیں کرنا چاہتے تو اور کس نے کرنا ہے؟ اور حکومت آپ کس لیے لیتے ہیں؟ صرف آپ نے یہ اس لیے نہیں لیتے نا, آپ نے عوام کی کسی کا 1 روپے کا بھی نقصان ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری کام ہی ہے. حکومت عوام اپنے ووٹوں سے منتخب بھی آپ کو اس لیے کرتے ہیں, اور آپ کے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں حکومتوں میں لگے ہوتے, یا آپ کا کوئی باپ دادا کو بڑا ہوتا ہے دوسروں سے, یا آپ کی کوئی کیا سیم لوگ ہیں. لیکن جب حکومت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کو ایک عزت ملتی ہے, تو عزت کے ساتھ ساتھ آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے اور آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں. تو فرائض یہی ہے کہ آپ ملک کو انارکی سے, بدامنی سے بچائیں اور پہل کریں اور مذاکرات کریں, اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نون لیگ کے ترجمان نے یا ان کی سوچ میں غلطی تھی کہ انہوں نے آج کی بینک کرپسی کو بھی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی سے جوڑ دیا. حالانکہ بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی ہے اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کچھ لوگ آج بھی اس کے حق میں ہوں گے, کچھ خلاف ہوں گے, کچھ سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہیں, اور کچھ میرے اور آپ جیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرمایہ چند ہاتھوں میں نہیں جکڑے جانا چاہیے, عام آدمی کا بھی حق ہے, ریاست کا بھی عمل دخل رہنا چاہیے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, سب کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں ذرا حقائق تروڑ بروڑ کے پیش کیے ہیں, اور یہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور بھٹو صاحب کی سوچ کے ساتھ یہ زیادتی ہے, اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چل صاحب, یہ آپ حکومت کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو حکومت سے بالکل علیحدہ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں نے وزارتیں نہیں لی ہوئی ہیں, اور بہرحال آپ آپ کے ووٹ سے ہی حکومت کھڑی ہوئی ہے, ترمیمیں آپ کے ووٹ سے آتی ہیں, صدر آپ کے ہیں, سینٹ چیئرمین آپ کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر اپنے ہیں, اور بھی کئی چیزوں میں آپ اپنے کوٹے کی نوکریاں لے لیتے ہیں. تو آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی آواز انڈیپینڈنٹلی بھی آ سکتی ہے کہ جناب ان کی فلانی ڈیمانڈ پوری کی جائے, وہ بھی کوئی سنائی نہیں دیتی. عامر بھائی, ہم نے حکومت بنائی ضرور ہے, لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حکومت کے ساتھ سمجھتے ہیں, ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں, کہ یہ آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اس بیگیج کو اٹھا سکتے ہیں اور کتنی دیر ہم اٹھائیں گے, اور کیا پیپلز پارٹی اس بیگیج کو اٹھانے کے قابل رہ جائے گی. کم از کم پنجاب اور KPK میں سندھ کی صورتحال مختلف ہے. تو میرے خیال میں ہم آپس میں یہ ڈسکشن ضرور کریں گے کہ یہ بوجھ ہم کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں جتنی دیر ہم بوجھ زیادہ اٹھائیں گے, شاید پھر ریپیئریبل چیز نہیں ہوگی پولیٹیکلی ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ان حالات میں, جو یہ گھٹن کے ماحول میں یا جس طرح کی حکومت ہے, یہ بوجھ اگر پیپلز پارٹی اٹھائے گی تو ہمارے لیے آنے والے الیکشن میں مشکلات ہوں گی. یہ آپ کا ذاتی صرف خیال ہے یا آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ بلاول صاحب کی یہ ون آف سٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ سوچ چل رہی ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ کیا جائے موجودہ حکمران سے, پارٹی سے؟ پارٹی کے اندر بالکل میجارٹی کی یہ سوچ ہے کہ ان سے فاصلہ کیا جائے, سوائے چند لوگوں کے جن کے حکومت سے اچھے تعلقات ہیں. چلیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ ہماری بھی بڑی امیدیں تھیں پیپلز پارٹی سے, اور پچھلے 2-2.5 سال میں وہ کافی ساری ٹوٹی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. چلیے, ہم بھی امید کرتے ہیں. بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب فردر اس پہ بات کرنا چاہیں گے, ورنہ میں بریک کی طرف ابھی چلوں گی, جہاں ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, چند صاحب نے جو گفتگو کی ہے پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی گفتگو کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اہم معاملات, ایک تو CDA کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے, اور دوسرا جو اس وقت لنکڈ ہے ہر اس عام شہری سے جو پاکستان کے اندر موجود ہے, اور اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر VPN کی بندش ہو گئی تو ان کے اپنے کاروبار کا کیا ہوگا. اور یہ جو شرعی اور غیر شرعی والا معاملہ ہے, اس سے الگ سے ڈیبیٹ پورے پاکستان کے اندر چھیڑ دی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک
के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कि पाकिस्तान में कितनी सी तादाद में ऑलरेडी मौजूद है और कितनी कदगने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से रिलेटेड है। VPN का शोर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बरपा है क्योंकि हर शख्स परेशान है कि गवर्नमेंट ये क्या इनिशिएटिव लेने जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है उसामा खिलजी साहब। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त के लिए। लेकिन आमिर साहब, मुझे आप पहले ये बताइए कि टेक्नोलॉजी हम सबको पता है, ये VPN एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम तो इसको मजहब का टच देकर अंदर ले आए हैं। कोई शरई कह रहा है, कोई गैर शरई, हम सब के सब कंफ्यूज हैं। मैं उसामा जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनका जवाब पहले दे दूं कि ये एक मजाक बन के रह गया है पाकिस्तान में। जिस तरह एक बिजली एक हकीकत है, इंटरनेट भी जिंदगी का उतना ही एक हिस्सा है, कोई शुबा नहीं। तो ये एक जिस तरीके से ये मौलाना चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी साहब ने, खैर वो अपने बयान से आज दौड़ गए हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि VPN जो है ये गैर इस्लामी है, मैंने कहा था इसके ऊपर फोश मवाद दिखाना गैर शरई है, तो उसमें मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही गैर शरई भी है, गैर कानूनी भी है। तो ये कह देना कि जी बिजली बंद कर देना कि जी पंखा जो है ख़राब है या कुछ और चीज़ ख़राब है, पे लोग तो ये देखते हैं, तो मौलाना साहब को एहतियात करनी चाहिए। मेरा बस ज़ाती ख्याल है ये इस्लामी शरई काउंसिल जो है ये वैसे ही गैर आइनी इदारा है कि 10 साल के लिए बनाया गया था 1973 के आइन में कि एक दफ़ा आप पूरे आइन को दुरुस्त देख लें कि इस्लाम के उसके ऐन मुताबिक है या नहीं है, उसके बाद इसको फारिग हो जाना चाहिए था। और ये गैर, और ख़ास तौर पे जब पार्लियामान के अंदर हमने उलमा टेक्नोक्रेट रखे हुए हैं, तमाम इज्तिहाद के लिए पार्लियामान खुद मौजूद है, इस्लामी शरीयत कोर्ट मौजूद है, तो इनका ज़रूरी नहीं है। तो एक मुफ्त की तनख्वाह चल रही है तो मौलाना साहब को एंजॉय करनी चाहिए। ऐसे ही इस तरह के बयान दे के एवरी नाउ एंड देन जो है ना ये काउंसिल जो है ना अपने आप को मज़ीद कंट्रोवर्शियल करती है। मैं आ जाता हूँ उसामा से, जो मैं चाह रहा हूँ बात करना, तो ये अभी उसामा हमें ये बताया जा रहा है कि VPN तो है ही है जिससे कि सारा हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, इंटरनेट की बंदिश, उसका फिर मुतबादल VPN अब आया। अब VPN के साथ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स जो हैं उनकी भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जी जो यूट्यूब पर जो चैनल की वीलॉग्स करते थे उनको दुश्वारी हो रही है अपलोडिंग के अंदर, और उसके बाद जो है ट्रैफिक उनकी सुस्त हो गई है और वो नज़र आ जाए उनको थ्रॉटल किया जा रहा है। सो अभी ये सिर्फ VPN का, ट्विटर का, जिसे अब X कहा जाता है, मसला नहीं है, ये सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी मसला आ गया है। प्लीज़। जी बिल्कुल, इसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट को जितना ज़्यादा भी कंट्रोल करना मुमकिन हो, रियासत उस डायरेक्शन में जा रही है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, शायद उनको मालूमात नहीं सही हो, उन्हें पता ही ना हो कि VPN होता क्या है, चलता कैसे है, और लगता तो ये उन्हें कहा गया है कि आप ये स्टेटमेंट दे दें ताकि लोग इस पे तनकीद ज़्यादा ना कर सके, क्योंकि उसमें अभी उन्होंने मज़हब की बात कर दी है। लेकिन इसमें हमें यही नज़र आता है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है रियासत की तरफ से, इस तरह की कदगने लगाना टेक्नोलॉजी में एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर की जो सारे मुल्क हैं उनकी तरक्की ही इंटरनेट में बेहतरी और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट पर डिपेंड करती है। तो ऐसे एक एनवायरनमेंट में आपका VPN पे पाबंदियां लगाना, उसको रजिस्टर करना, मैंडेटरी करना, फिर वेबसाइट्स बंद करना, ये सब कुछ जो है आप जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको एक और आप जो है वजह दे रहे हैं कि वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। और ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन रही है। आपकी IT की कंपनियां जो हैं पाकिस्तान से निकल रही हैं, जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा आमदनी ला रही, वो यहाँ से जा रही हैं क्योंकि आपने इस किस्म की घुटन पैदा कर दी है कि कंपनी का फंक्शन करना ही मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल बुनियाद पे जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं, जो घर बैठे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ फ्रीलांसर्स से बात कर रहा था पिछले हफ्ते जो मुझे बता रहे थे कि उनके लिए एक शर्म का जो है शर्म की बात आ गई है कि वो अपने बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स को बता भी नहीं सकते कि जी यूट्यूब नहीं चल रहा या ट्विटर नहीं चल रहा या हमें VPN जो है
ब्लॉक है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेंगे हम आपके साथ काम क्यों करें, हम इंडिया में या फिलीपीन में या बांग्लादेश में किसी के साथ बैठ के काम क्यों ना करें जो पाकिस्तान में यूजर्स के इतने ज्यादा मसाइल हैं। मुझे ज़रा उसामा ये समझाएं कि जब ये पॉलिसी जो आ रही है कि सिर्फ रजिस्टर्ड VPNs होंगे, तो मेरे जैसा एक आम आदमी है तो उसको क्या फिर ये रजिस्टर्ड VPN को कानूनी अगर मुझे तरीका करना हो तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं वो VPN लूँगा और फिर मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर पाऊँगा? और क्या ये वर्केबल है कि चीन जैसा, जैसे मुझे इतला है उनके यहाँ भी 100% जो है ना ये फायरवॉल काम नहीं कर पा रही और VPN जो है रोकना तकरीबन नामुमकिन सा बताया जाता है। बिल्कुल जी, देखें इसमें PTA ने कहा है कि आप हमारी वेबसाइट पे आके अपनी VPN को रजिस्टर कर दें, आप अपना IP एड्रेस बताएं, आप VPN की डिटेल बनाएं। तो ये रुकावटें ही बना रहे हैं लोगों के काम में। अगर आपको VPN रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर जो है कहते हैं कि ग्लिच आ गया है, सही नहीं चल रहा, पिछले हफ्ते PTA की स्टेटमेंट आई कि ग्लिच है इसमें, तो उनको भी काम करना मेरे ख्याल से आ नहीं रहा। और मेरे ख्याल से इसमें बड़ा मसला यह है कि जो काम कर रहे हैं वो गलत है, तो जो गलत आप काम कर रहे हैं और उसका तौर तरीका भी गलत है। तो ये दो किस्म के मसले आ गए। और इसके अलावा फिर हमें नजर आता है कि जो VPN आप रजिस्टर करेंगे, और बैन अल-अक़वामी सतह आप देखते हैं चाइना में VPN ब्लॉक है लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप हर VPN तो नहीं बंद कर सकते और कोई भी अपना VPN बना सकता है अगर आपको थोड़ी सी IT की नॉलेज हो। तो रोज जो है नए VPN बनते जा रहे हो, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, जिनको VPN की जरूरत है अपने काम के लिए, या नॉर्मली आपने इतनी ज्यादा ट्विटर जैसी वेबसाइट ब्लॉक की हुई है तो वजीर आजम भी VPN इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपका ये ब्लॉक करना भी गलत है। बिल्कुल। अव्वल आपकी बात से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि एक किस्म का ये वर्केबल नहीं है, इसको अमल दरामद करना मुश्किल है, चीन जैसा मुल्क नहीं कर सका तो उन्होंने क्या करना है, VPN लोग नए क्रिएट करते रहेंगे। दूसरा, अगर कानूनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो तो मुझे एक आम आदमी को रजिस्टर्ड VPN को ये कह रहे हैं कि मैं पैसे दूं फिर उसके जरिए मैं वो जाऊं, ये तरीका कार्य बनाने का कह रहे हैं। लास्टली देखिए, पैसे तो आप VPN कंपनी को देंगे अगर आप एक पेड VPN लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि PTA भी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे ले रही है या नहीं ले। लेकिन ये मालूम है कि रजिस्ट्रेशन वो जो है कह रहे हैं मैंडेटरी है, और फिर इस महीने के आखिर के बाद जो है सारे VPN ब्लॉक हो जाएंगे। वो कह रहे हैं सिर्फ जो रजिस्टर्ड VPN है वो ही चलेंगे। बहरहाल काफ़ी सारे अहम है। बहुत शुक्रिया उसामा आपका ये कहना। लेकिन आमिर साहब, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं कि हर आम शख्स जो समझता था टेक्नोलॉजी तक मेरी रसाई है एक बेहतर तरीके से, वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जिस तरह की ये हुकूमत एक लतीफ़ा बन गई है, ये एक लतीफ़ा, एक मज़रा खेज सिचुएशन है कि इनको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये इनके ख्याल में ये अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर रहे हैं। बुनियादी मकसद है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके ऊपर तनकीद आती है, कुछ लोग ठीक है जाते भी करते हैं, बजाय इसके कि किसी और तरीके से किया जाए, ये पूरे पाकिस्तान को थ्रॉटल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को थ्रॉटल कर रहे हैं कि ये इनके अपने ये सुन लें इकोनॉमी का एक तो ऑफ कोर्स अब ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड रोजगार तो है ही है, मगर आप ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हुआ है। इसके ज़रिए कम्युनिकेशन होती है, इसके ज़रिए सब कुछ है, एक आज़ादी इजहार का ज़रिया है। तो पहले इन्होंने वो अभी जो है इनके अपने कारोबार की सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया की मैं फिगर्स बता दूं, पाबंदियों की वजह से $30 करोड़ का नुकसान है। ये पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन का दिहाई है। और मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये भतीजी हैं, भांजी हाँ शिजा फातिमा, वो फरमा रही थी कि हमने पिछले साल के मुतालिक जो है ना 40 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए हैं। वो बिल्कुल कमाए होंगे पिछले साल के मुकाबले, मगर सवाल ये है कितने कमाए जा सकते थे जो नहीं कमाए गए। ये जो कह रहे हैं ये फिगर है कि वो कमाए हैं, इससे बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। और जो पाकिस्तान की IT की बरामदात है ये 23% से ज़्यादा का इजाफा है। और ये 23-24 के माली साल के अंदर जो था बरामदात का हुजम बिल्कुल $3.2 अरब हो गया, जो कि $2.6 अरब से ज़्यादा था।
جو ہے ابھی جو ہے بالکل 60 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے، مگر کہنا یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بڑھا جا سکتا ہے، اور آئی ٹی ماہرین کی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں 3 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے، اور پاکستان 4تھے نمبر کا فری لانس ہے۔ بہت شکریہ عامر صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔